یہاں آج آپ یہاں سوئیں گے؟ اور فرحان کا کہکا بے اختیار ہو کر چھوٹا کہ پورا کمرہ ان کی ہنسی سے گونج اٹھا، کیونکہ ایزل اپنے کمرے میں انہیں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ روز وہ ان کی ضد بھری باتوں کی قید سے تھک گئی تھی، آج مگر آج انہیں مسکراہٹ والا چہرہ پیش کر رہی تھی۔ فرحان سمجھ گیا کہ آج دال میں کچھ کالا ہے، کہ یہ محترمہ مجھے اتنے پیار سے کیوں بلا رہی ہے۔ ضرور اس کو کوئی ایسا کام ہے جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتی۔ خدا کی قسم یہ موقع تو میں آج مس نہیں کرنے والا۔ وہ خوشی سے کہکھلاتے اس کی طرف بڑھے اور احتیاط سے سیدھا اس کے سامنے جا بیٹھا، چاہا مگر یہ کیا، جیسے ہی وہ اس کے قریب ہوئے وہ گھوم کر دوسرے طرف ہو گئی، اور جہاں پہلے فرحان کا کہکہا بلند ہوا تھا وہیں اب ایزل کا بلند ہوا۔ ایزل، دیٹس ناٹ فیئر۔ وہ پھرتی دیکھ کر اپنی جگہ پہ کھسک جاتی، ایزل کو مصنوعی نہ روٹھے پن سے دیکھتے بولے، آپ یہ موقع مس کر چکے ہیں۔ وہ مگر انہیں ٹھینگا دکھاتی ہنستی ہی چلی گئی۔ یہ موقع مس ہو گیا تو کیا ہوا، میرے پاس دوسرے بھی بہت سے مواقع ہیں، میں اب تمہاری باتوں میں نہیں آنے والا۔ فرحان ایزل سے ناراض ہو کر ایک کونے میں منہ پھلا کر بیٹھ گیا اور بولا، تم نے میری انسلٹ کی ہے، مگر اب جب تک آپ خود مجھے نہیں لینے آؤ گی میں نہیں آؤں گا۔ تمہیں اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے۔ ایزل بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ فرحان خود آئے گا۔ میں نہیں مناؤں گی، بس اسی انتظار میں ایزل نے 2 گھنٹے گزار دیے لیکن وہ نہ آیا۔ آخر کار ایزل نے اپنی ضد ختم کرتے ہوئے اس کو منانے کا سوچا، کیونکہ اب وہ فرحان کو مس کر رہی تھی۔ اسے یہ بھی اچھی طرح پتہ تھا کہ فرحان اس سے بھی ضد میں 2 قدم آگے ہے۔ ایزل فرحان کے پاس گئی تو ناراض نظروں سے بولا، اب کیوں آئی ہو، میری یاد آ رہی تھی نا؟ ایزل جی، بہت شدت سے آپ کی یاد آئی اور میں دوڑی چلی آئی آپ کو منانے کے لیے۔ اب مان جاؤ اور کمرے میں چلو، آپ کی امی نے اس طرح آپ کو کمرے کے باہر دیکھ لیا تو وہ بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ فرحان ہنس کر، اتنی ڈرتی ہو امی سے تو پھر مجھے ناراض نہ کیا کرو۔ جی نہیں، میں آپ کی امی سے ڈرتی نہیں بلکہ ان کی عزت کرتی ہوں، ان سے پیار کرتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی بچگانہ سوچ کی وجہ سے میرے اور امی کے درمیان کوئی ناراضگی ہو۔ اس نے فرحان کو بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے آئی۔ فرحان، اب تم بچو ذرا مجھ سے۔ وہ اسے خطرناک تیوروں سے دیکھتے بولے، اس سے قبل کہ ایزل ان کا ارادہ بھانپ کر بیڈ سے اترتی وہ ابھی پیچھے ہٹی ہی تھی کہ فرحان نے لپک کر اسے بازو سے پکڑ لیا۔ جگہ کوئی بھی ہو مس، یہ میٹر نہیں کرتا میرے لیے، بس تمہیں میری قید میں ہونا چاہیے۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولے، کیونکہ اب وہ ایزل کی سائیڈ پہ موجود تھے۔